حي على الفلاح. نشست کا اللہم یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنا لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے زبان کے فتنوں سے اور علم کے فتنے سے محفوظ رکھے اور حق اللہ سمجھائے، حق بیان کرنے کی توفیق دے اور حق پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے جمعۃ الوداع کا جو شرعی تصور ہے وہ کیا ہے؟ الوداع جو ہے یہ ہمارے ہاں رخصت اور رخصتی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو جمعۃ الوداع کا مطلب ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ جس کے بعد رمضان ہمیں چھوڑ دے گا۔ تو یہ ایک عرفی تشخص ہے، یہ کوئی جمعہ جو ہے وہ عام جمعوں سے سپریم یا اپر نہیں ہے کہ اس کی منفرد کوئی حیثیت ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف پہچان کے لیے ہے، یا یہ فکر کے لیے جملہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ یار اب تو ڈر جا، اب تو جمعۃ الوداع ہے۔ تو تنبیہ دل کو کھٹکھٹانے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال ہے، ویسے اس کی منفرد کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی صاحب آپ نے بتایا ہے کہ طلاق اگر اہل سنت والوں کے نزدیک یہ ہے کہ 3 دفعہ آدمی طلاق کہہ دے ایک جگہ پر، وہ طلاق کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ ہمارے عقیدے میں ہے کہ جتنی دفعہ مرضی طلاق۔ سوال کیا گیا طلاق کے بارے میں، یہ اس کا سلگتا نہیں، ابھی نماز ہو رہی ہے۔ سوال ہے طلاق کے بارے میں۔ ہمارے یہاں حنفی اسکول آف تھاٹ جو حنفی مکتبہ فکر ہے کہ کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دے تو وہ کہتے ہیں 3 واقع ہو گئی اور صلح کا دروازہ بند، اور حل جو ہے وہ حلالہ مروجہ حلالہ جو حرامہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا، اور قرآن مجید کے اندر اب پکڑا دیں، قرآن مجید کے اندر یہ مسئلہ جو ہے یہ خواتین کے لیے میں بالخصوص ذکر کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے تو اس سے 1 طلاق صلح والی رجی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، جو رجی طلاق ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی طلاق نہیں جو پہلی بھی ہو اور آخری بھی ہو، اور طلاق بدعت بھی ہو، اور سنت یہ ہے کہ 3 کی 3 ہو۔ عبداللہ ابن عباس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ آپ کا حج کا سفر مبارک کرے، آسانی والا کرے، دونوں میاں بیوی کو اپنی پناہ میں رکھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 قرار دینا اور پھر صلح کے لیے حلالہ کرنا اور کروانا، ایسے حلالے پر نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حلالے سے محفوظ فرمائے۔ ادھر آئیں، آگے آگے سوال باز کرے جی۔ جی کتنے بیٹھے ہیں؟
یہ ناگی صاحب ہیں یہاں کے بادشاہ سلامت. آج ان کو میں نے پتا بھی ہے کہ میرا بیٹا نا ناگی صاحب میرے دوست نے تو انہیں کو ہزار کرتا میں مجبوراً اتنے بیٹھا ہوا مینوں مہینہ رہا. ناگی صاحب اپنی اصلاح کر لو جتھے بھی سوندے ہو پے تواڈے بڑے لامے ہون ڈے. اتنے بیٹھا چل اتنے جا باہر نکل جا جنہیں 12 یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. باہر پہنا بھارت پہنا جنہیں غیر 12 بجے ہونا جنہیں یہ طریقہ ان کا غلط ہے. بندہ ہی کوئی نہیں اتنے ہوتا جنہیں بہنا آپ پہلے ہی بہنا. صحیح بات ہے آپ کی. میں ان کو کہتا ہوں نہیں بس مہربانی تاری انتظامیہ رونق وداندی ہے ساری انتظامیہ رونق کٹاندی ہے. ساتھ یہو جہے بندے انتظامیہ رہنے پھر ساڈا کوئی نہیں بنتا. اللہ ان کی اصلاح کرے دعا کرے. جہاں دل کو تکلیف دینے والا کام. ہاں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. شاہ صاحب 3 طلاقیں مکمل ہو جاتی ہیں. 3 طلاقیں ماں کے وقفے پہ اگر دے دیتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے علیحدگی بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر اس کو کوئی شرم آتی ہے کہ میری اولاد جوان ہے یا میں اس سے رجوع کرنا چاہتا ہوں وہ کس طرح؟ کوئی آدمی طلاق دیتا ہے پہلی صلح نہیں کرتا, پھر طلاق دے دیتا ہے دوسری صلح نہیں کرتا, پھر طلاق دے دیتا ہے تیسری صلح نہیں کرتا, بغیر رجوع کے الگ الگ مجلسوں میں بول کر یا لکھ کر جو دی گئی 3 طلاقیں ہیں یہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی. اس کے بعد پھر وہ اگر صلح کرنا چاہیں تو نکاح جدید ہوگا. اس کا کیا ہوگا؟ نہیں نیا نکاح ہوگا. نیا نکاح نیا اس کے عقد لیے ہے حلالہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو یہ جو مولوی ہے چھوڑ دیں آپ کا موضوع اب مکمل ہو گیا. اب اس کا حسن نہیں ختم کرنا. سوال ہے زکات کے بارے میں جی کتنا مال ہونا چاہیے کتنا سونا ہونا چاہیے گھر چاندی کتنی ہونی چاہیے؟ سوال ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. گھر میں کتنا سونا چاندی نقدی اجناس ہو تو ان پر زکوٰۃ ہے. گھر میں ضروریات کے لیے جو غلہ اناج ڈالا جاتا ہے گندم یا چاول وہ قیمتی بھی ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. مثال کے طور پر آج کل جو چاولوں کا توڑا ہے اس کی قیمت تقریباً جو ہے وہ 12,000 روپے ہے. 12,000 روپے. اب کسی گھر میں 10 یا 12 چاول کے توڑے لگتے ہیں. ویسے نصاب کے لیے 52 تولے چاندی ہے. 52 تولے چاندی کی مالیت 1,10,000 روپے. یہ نصاب ہے. اب اجناس جو کھانے کے لیے ہیں گندم اور چاول ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے. کار پر سواری پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیس فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقہ. کرائے پر رہتا ہے یا اپنے والد کے گھر میں رہتا ہے اور اس نے گھر کے لیے پلاٹ لیا ہے اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. سونا بطور زیور کے 7.5 تولے سونا تو زکوٰۃ ہے. 7.5 تولے سے نیچے ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. ایک سونا ہوتا ہے ڈلی ٹکڑا. ٹکڑا اگر 1,10,000 کی قیمت کے برابر ہوگا تو ٹکڑے پر سونے کے ٹکڑے پر زکوٰۃ ہے. لیکن جو گھڑا ہوا بطور زیور انگوٹھی کوکا بالی چوڑیاں ہار گلوبند مالا عورت استعمال کرتی ہے اس کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے ہے. ٹھیک ہے جی صحیح. کل میں نے عشاء کی نماز پڑھنی تو میں گیا ہوں جماعت کھڑی تھی. مجھے نہیں تو پتا کہ وہ وطر ہے تو میں نے نماز تو فرض کے لیے پڑھی لیکن جب وطر پورا ہوگا تو میں نے وطر پورا پڑھ لیا اس کے بعد فرض پڑھا. سوال ہے کہ میں مسجد میں آیا امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے ملنے والے کو پتہ نہیں چلا کہ یہ نماز وطر ہے تو جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ نماز وطر ہے. اب آپ تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر جب امام سلام پھیریں آپ سلام نہ پھیریں آپ چوتھی پڑھیں. اس میں دوسری میں تو تشہد نہیں تھا. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں نا. پھر مجھے الگ سے پھر دوبارہ وطر پڑھنا. اب ہوا کیا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں نا. اب انہوں نے
غلطی سے نماز وطر ہی پڑھ لی، میں نے تو طریقہ بتایا نا آپ کو، ان فیوچر آپ نے اب وطر پڑھ لیا ہے تو ایسی جو غلطی ہے اس سے فرض ساقط نہیں ہوتا، اس پر کوئی ہرجانہ جرمانہ نہیں ہے، وطر آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، باقی نماز اب بعد میں پڑھ لی، ٹھیک ہے، سہولت ہے، یرید اللہ بکم الیسر۔ جی جناب، یعنی شادی کے بعد میں ایک عورت کا 3 مہینے گزارنے کے بعد شوہر چلا جاتا ہے، یعنی 4 سال ہو اب تک نہیں آ رہا ہو، اور ہر مہینے بیوی کو نہ 5-6 سال بھیج دیتا ہے لیکن واپس نہیں آتا، تو یعنی اس کی بیوی چاہتی کہ اب اس سے جدا ہو، جیسے کہ وہ بڑا اہم سوال ہے معاشرتی۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی 3 ماہ تک اکٹھے رہے، جنسی عمل ہوا، اس کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک چلے گئے، بیرون شہر چلے گئے، دور چلے گئے۔ اب ماہانہ بیوی کو خرچہ تو بھیجتا ہے لیکن آتا بھی نہیں ہے، بلاتا بھی نہیں ہے، میاں بیوی والا تعلق بھی قائم نہیں کرتا۔ میں یہ بات آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، عورت پیٹ کی بھوک برداشت کر سکتی ہے لیکن جو شہوت کی بھوک ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، تو اس بنیاد پر عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے۔ گناہ کا ارتکاب کرے، گناہ سوچتی رہے، اور پھر اسے جو عورتیں گناہ نہیں بھی کر پاتی وہ بیمار ہو جاتی ہیں، تو میں ایسے حالات میں آپ کو یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ خلا لے سکتی ہے، حاکم وقت سے خلا لے لے، نکاح حاکم وقت توڑ دے گا، فسخ کر دے گا۔ جو خلا لینی ہے اس کے بعد عدت ہو، خلا کی جو عدت ہے وہ 1 ماہواری ہے، خلا کی عدت 1 ماہواری ہے۔ ہمارے قانون میں خلا اور طلاق کی عدت سیم 3 مہینے رکھی گئی ہے۔ سوال ہے کم از کم کتنی نقد رقم پاس موجود ہو اور 1 سال بھی گزر چکا ہو تو زکوٰۃ ہے؟ 52 تولے چاندی یہ نصاب ہے، ہر سال اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے، اس سال 1,10,000 روپے نصاب ہے۔ حاکم وقت نصاب کا اعلان کرتا ہے، صدقۃ الفطر کا بھی اعلان کرتا ہے، تو نصاب جو ہے وہ آئندہ سال آپ چاندی کی فی تولہ قیمت معلوم کر لیں اور اس تولہ قیمت کو 52 کے ساتھ 52 کے ساتھ ضرب دے دیں، جو نکل آئے وہ نصاب ہے، اس کے اوپر سال پورا گزر جائے۔ جو شخص اکثر فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں بتا دیں۔ ویل للمصلین، یہ نماز کی کوتاہی کے اندر شامل ہے۔ کس کی کوتاہی میں شامل ہے؟ نماز کی کوتاہی میں شامل ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام کھڑا کروں اور جو لوگ نماز سے جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے گھروں میں آگ ڈلوا دوں۔ سوال ہے کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو جائے تو وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ نواقض وضو کے اندر محدثین نے اس کو شامل نہیں کیا، کرے تو حدیث کے ظاہر پر عمل ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرتا تو ہم یہ نہیں فتویٰ دے سکتے کہ اس کا جو وضو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ وضو کے ٹوٹنے والا مسئلہ کسی حدیث میں نہیں آتا، وضو لوٹانے والا مسئلہ آتا ہے، یعنی اس سے مراد تجدید وضو بھی ہو سکتا ہے نا۔ آپ مصروف سنتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن آج کل ایک اور فتنہ نیا شروع ہو گیا ہے، جو مکمل پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان سے بھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ چھوڑتے ہیں ان کی پوچھی، تو حالانکہ میں عرض کرتا ہوں ہمارے استاد اور شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ان کے مقتدی اور ان کے چاہنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آخری عشرے میں خود قیام رات کے پچھلے پیر میں کرواتے تھے اور خود امامت کرواتے تھے، خود تلاوت کرتے تھے۔ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں بڑی کڑوی، اپنے آپ کو بیچ شامل کر کے
ہم مولویوں کی ایک تعداد، اکثریت تو نہیں میں کہتا، لیکن ایک طبقہ جو ہے وہ نفل چور ہے، سنتیں نہیں پڑھتے، نہ پہلے نہ بعد والی، اور نہ اپنے مقتدیوں کو سنتیں پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی پڑھنے لگے نا تو کہتے ہیں کیڑی قیامت آ چلی ہوئے، ایڈا تو جریج ولی رہندا نہیں، بہ جا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام کی جماعت صحابہ کرام نوافل کی اتنی حریص تھی، ایک صحابی بھی تراویح نہیں چھوڑتا تھا۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں ٹھہر گئے، مسجد بھری ہوئی ہے، یا رسول اللہ آؤ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ فرمایا خشیت ان یکتب علیکم، مجھے ڈر ہے کہ تمہاری رغبت کی وجہ سے تمہارے اوپر نماز جو ہے یہ فرض نہ کر دی جائے۔ تو ایسے علماء کو نصیحت کرنی چاہیے، اللہ کا ڈر ان کو یاد دلانا چاہیے۔ جھگڑے کرنے کے لیے سنتوں کی بڑی جے جے کار کرتے ہیں، لیکن اپنے نفس کے خلاف جو سنت لگتی ہے نا، مطلب تو یہ ہے، دیکھیں نا جی، ابھی آپ اہل حدیث اور بریلوی بھائیوں کا کیا فرق ہے؟ آپ ابھی کتنے آپ نے مناظرے کیے ہیں، رفائی دین جی، ابھی الحمد پڑھنے کا کس نے حکم دیا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، وہ بھی نہ پڑھو۔ صحیح بات آپ نے کہا ہے، یعنی رفع دین تو بیان کریں گے وہی دیوبندیوں بریلویوں کو لگتی ہے، اور جو اپنے نفس کو لگتی ہے۔ اچھا ایک اور بھی چیز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امامت کروائے تو نماز ہلکی پڑھائے، اور جب اپنے لیے پڑھے تو لمبی پڑھے۔ ہمارا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ دیکھیں مولویوں کو، ہمیں، میں بھائی اپنے آپ کو شامل کر کے بات کرتا ہوں، علماء جو ہے نا وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، اندر تو سانوں بھی رگڑا پھیری ہم نے۔ بھائی آپ اگر عمل کریں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو لوگ ہماری عزت بھی نہیں کریں گے۔ یہ اصول میرے لیے بھی ہے، میں کوئی پیر تو نہیں کہ میرے لیے یہ اصول نہیں ہے۔ اچھا اب کرتے کیا ہیں؟ لوگوں کو پڑھائیں گے بڑی بڑی لمبی نمازیں، اور جب اپنے پڑھنے کی باری آئے گی 2 منٹوں میں سنتے ہیں ایسے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے لیے پڑھو تو کیا پڑھو؟ لمبی، لوگوں کو پڑھاؤ تو کیا پڑھاؤ؟ چھوٹی۔ اب ہمارے جو امام ہیں، گلوکار امام، فنکار امام، وہ گلوکار جو ہیں وہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں بڑی بڑی لمبی، جی کیا بات ہے جی، ہوئے ہوئے۔ سدیس صاحب، شریم صاحب پاکستان آ گئے تھے، موکلی صاحب آ گئے ہیں، اور جب اپنے پڑھنے کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ میں آپ کی درد اس کی ترجمانی بھی کرتا ہوں اور تائید بھی کرتا ہوں۔ دوسرے ایک میرے دوست ہیں ادھر بینکے جی میں، وہ ادھر آیا جامعہ محمدیہ میں آیا، جو کہتے ہیں مولانا عبداللہ صاحب کے زمانے میں، ابھی وہ بیمار تھے، ساتھ لیٹے ہوئے جو یہ اپنے جو ہیں عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ، وہ سوال جواب کی محفل مطلب ہے، وہ جواب دے رہے ادھر سوال جواب کے نشست ہو رہی تھی، کہتے ہیں میں بھی چلا گیا، میں نے ان سے سوال کیا کہ رفع دین سنت ہے یا مطلب فرض ہے؟ انہوں نے کہا سنت ہے، اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا صبح کی سنتے ہی فرض ہیں یا سنت ہے؟ سنت ہے جی، سنت ہے، تو پھر اگر وہ نہ پڑھے۔ ابھی نور پوری رحمۃ اللہ علیہ تو ابھی خاموش ہیں، ادھر عبداللہ صاحب ساتھ ہی لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ان کا بھی نام عبداللہ ہے، انہوں نے کہا عبداللہ ادھر آؤ، یہ ہے کتابی کی گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مسئلے جو ہیں ایسے نہیں آتے ہیں کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کیا ہے وہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اللہ، آپ انہوں نے بڑی وزنی کی ہے، وہ خود مجھے بتاتے ہیں، میں نے سوال بھی میں نے کیا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مدبر آدمی تھے۔ دیکھیے جو سنت ہے وہ فی نفس سے ہی اختیار کرنا جو ہے وہ مومن آدمی کے لیے ضروری ہے، اور جو فجر کی سنتیں ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی نہیں چھوڑی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نہ سفر میں چھوڑی ہیں نہ مدینے رہتے ہوئے چھوڑی۔
تو یہ سنتوں کو چھوڑنے والا جو عمل ہے اس کی نحوستیں ہماری زندگی میں بڑی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کی توفیق دے. جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اذان دے نال روزانی کھولیا، نماز پڑھنے کے بعد کھولیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اپنی زندگی نماز پڑھنے کے بعد روزہ کھولیا. حافظ صاحب کا جو سوال ہے اس پر گزشتہ خطبہ جمعہ کے بعد نشست میں بات ہو چکی ہے. کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد روزہ کھولا ہے. ان علماء کو حدیث کا پتہ نہیں چلا کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی افطار کرتے تھے اور فرمایا میری امت تب تک بھلائی پر رہے گی، خیر پر رہے گی جب تک جلدی افطار کریں گے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ایک صحابیاں جلدی افطار کرتے ہیں ایک دیر سے. عبداللہ ابن مسعود جلدی افطار کرتے ہیں، ابو ذر ذرا دیر سے کرتے ہیں، کون سنت اور خیر پر ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل درست ہے، سنت کے مطابق ہے. اب ذرا اس بات کو سمجھیں، افطاری کا جو لفظ ہے نا، افطاری کا لفظ ہمارے ہاں بھی اور عربی زبان میں بھی دو چیزوں پر بولا جاتا ہے. ایک روزہ کشائی پر، یعنی انسان کھجور منہ میں ڈالتا ہے یا پانی پیتا ہے روزے کو کھولنے کے لیے. اور دوسرا یہ لفظ جو ہے کھانا کھلانے پر بولا جاتا ہے، یعنی روزے دار کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے افطاری رکھی ہے، اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ایسا تو انہوں پانی پیانا ہے کھجور کھوانی ہے. افطاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزہ کشائی بھی اور کھانا بھی. اب جن احادیث میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے بعد افطاری کی، اس سے مراد روزہ کشائی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے آپ نے کھانا کھایا ہے. ہاں، اس کا معنی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھایا ہے. اچھا سبحان اللہ، یہ جو مسئلہ 15ویں صدی میں ایجاد ہوا ہے نا، اہل تشیع بھی اس کے قائل نہیں ہیں. اہل تشیع آتے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتم الصیام الی اللیل. اللہ نے کہا نا روزہ رات تک پورا کرے، یعنی رات جہاں شروع ہوتی ہے، رات شروع ہوتی ہے غروب سے، تو وہ 8-9 منٹ کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں، رات میں جب اندھیرا آ جائے رات میں. تو یہ اہل تشیع کا بھی موقف نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ روزہ کھولا جائے. ان لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی، سمجھنے میں غلطی لگ گئی. جی جی جماعت ہو رہی ہے، ایک بندہ پیچھے سے آگے شامل ہوتا ہے، تو جماعت کے کس حصے میں شامل ہو اس کی پوری رکعت گنی جائے گی؟ بڑا اہم سوال ہے کہ انسان جو ہے وہ بعد میں آتا ہے اور جماعت ہو رہی ہے اور نماز کے کس حصے میں ملے گا تو اس کی رکعت شمار ہوگی. ہمارے ہاں حنفی علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر رکوع میں مل جائے تو اس کی رکعت شمار ہوگی. رکوع میں ملنے سے رکعت شمار ہونے کی کوئی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت شمار نہیں ہوگی. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جو امام کے ساتھ پاؤ وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو پوری کرو. تو قیام کے اندر ملے تو پھر اس کی رکعت شمار ہوگی. اور ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے افتتاح کے لیے اللہ اکبر کہے گا، اللہ اکبر. اور اگر امام قیام کے علاوہ کسی اور رکن کے اندر منتقل ہو چکا ہے تو پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر اس رکن کے اندر چلا جائے گا. یعنی امام اگر سجدے میں آئے اللہ اکبر، اب نماز میں وہ داخل ہو گیا، اب ہاتھ نہیں باندھے گا کیونکہ امام سجدے میں ہے. دیکھیے اللہ اکبر، نماز میں داخل ہو گیا، اللہ اکبر کہہ کر کہاں چلا جائے؟ سجدہ. تو اس رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے گا وہ؟ جی ہاں، سورۃ فاتحہ پڑھے گا.
سورۃ فاتحہ کا زیادہ حصہ پڑھا جائے تو سورۃ فاتحہ شمار ہوگی، اور اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکا تو وہ رکعت کا اعادہ کرے گا۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک آدمی قرآن کی قرأت میں اتنا مگن ہو گیا اور اس کو سورۃ فاتحہ پڑھنی یاد ہی نہیں رہی، ذہن میں ہی نہیں آیا۔ ایک آدمی جو ہے وہ اس کو بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان۔ جی میں آپ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات اور اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ دونوں باپ بیٹا کو اللہ اپنی پناہ میں دیں۔ جی آپ سوال کریں۔ ایک آدمی عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکا، سو گیا اور اٹھا تو سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا تھا۔ سورج فجر کی جماعت گزر چکی ہے، سورج ابھی طلوع نہیں ہوا، تو وہ نماز عشاء پہلے پڑھے اور پھر نماز فجر پڑھ لے۔ جی بھائی سوال کر رہے ہیں کہ عید کی نماز مسجد میں ہی ادا کرنی ہے یا کھلے میدان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں لوگوں کی رہائشیں کچی تھیں، خیموں میں، اور پھر کھجور کے پتوں کے ساتھ چھتیں ہوتی تھیں۔ بارشیں بڑی کم ہوتی تھیں، اور جب بارشیں ہوتی تو لوگوں کی چھتیں جو ہیں وہ ٹپک پڑتی تھیں، تو کھلی آبادی تھی۔ اب آبادیاں بڑی ہو چکی ہیں، تو بڑی آبادیوں کے اندر جو بڑی جگہ ہے وہ جگہ میرج ہال ہو، وہ جگہ سکول ہو، وہ جگہ مسجد ہو، وہ جگہ پارک ہو، کھلی جگہ پر نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، نماز عید پڑھی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ کھلی نہ ہو تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، اگر مسجد ہی کھلی ہے۔ اب مکہ شہر سب سے کھلی جگہ ہی مسجد حرام ہے، پورا علاقہ ہی پہاڑی ہے، اتنی بڑی جو گراؤنڈ ہے وہ مکہ شہر میں ہے ہی نہیں ہے۔ ذرا صاحب میرا سوال ہے، کچھ بندے نا مسجد کے اندر اپنے جوتے رکھتے ہیں کہ باہر سے بھی اٹھانا لے، اس حوالے سے کیا آپ ہیں؟ مسجد کے اندر جوتے رکھنا جائز ہے پیارے بھائی، ہمارے ہاں جوتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے معززین جوتا اٹھانے کے عمل میں مجرم ہیں۔ آپ اگر مسجد میں جوتا رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو جھاڑیں کہ آپ کے جوتے کے ساتھ کوئی ظاہری گندگی نہ لگی ہو، اور پھر اس جوتے کو ایسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور جوتا رکھتے قبلہ کی طرف جوتا نہ رکھیں، اپنے آگے جوتا نہ رکھیں۔ اور حدیث کا مذاق اڑانے کے لیے ایسے جملے بھی نہیں کہنے چاہیے کہ اگے جتی رکھیے تے نماز نہیں ہوندی تے پیچھے رکھیے تے جتی نہیں ہوندی۔ اس طرح کے جملے بھی اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہنے چاہیے۔ اور اگر چوری ہو جائے تو پریشان نہ ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فتنوں کے دور میں عبادت کرنے والا ایسے ہے جیسے میری زندگی میں مدینے کی طرف ہجرت کرنے والا۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ میرا جوتا بھی کئی دفعہ اٹھایا گیا، میں نے کبھی آج تک کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ انتظامیہ کے بندے کو کبھی نہیں بتایا کہ بھائی میرا جوتا جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، ننگے پاؤں میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں چلا جاتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو نے دیا ہے، یا اللہ تو نے دیا ہے، تو پھر اس سے بہتر دے دے گا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میرے ایک دوست ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک جوتا گفٹ کیا، سنیں بڑی حیران کن بات، میرا جوتا چوری ہو گیا، تو چند دن بعد نا ان تک اطلاع نہیں پہنچی، انہوں نے ویسے ہی مجھے جوتا جو ہے ایک نیا گفٹ دے دیا۔ میں نے وہ جوتا جو ہے وہ بڑا عرصہ پہنا، اور الحمدللہ اللہ کا یہ مجھ پر فضل ہے کہ میں اپنی جو اشیاء ہیں ان کو ایک لمبے عرصے تک استعمال کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے دور رکھا ہے کہ میں اپنی اشیاء اور چیزوں کو بدلوں۔ تو وہ جوتا اس طرح تھا، میں نے عام پبلک مقامات پر اس کو اتار دینا تو کسی نے وہ جوتا اٹھایا نہیں۔
اچھا لوگوں نے بڑا گھور گھور کے دیکھنا، مجھے ان کی گھوری سمجھنا آنی، میں نے سمجھنا یہ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب نے 200-250 روپے دی بھڑی جی جُتی پائی ہے لے لین دی۔ اچھا کئی بندوں نے کہنا بھی اسی تو جُتی نہ لے دیئے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا اللہ کی شان، میں نے نہ ویسے ان سے باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ آپ نے یہ جوتا کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا؟ انہوں نے مجھے یہ تو نہیں بتایا کہ کتنے کا خریدا، تو میں وہ جوتا خریدنے کے لیے پہنچ گیا۔ 1.5-2 سال میں نے اس کو استعمال کیا۔ پھر میں جب جوتا خریدنے کے لیے وہاں پر گیا نا، میں نے جوتا پہنا پورا ہے، ساتھ میرے دوست تھے، تو میں نے کہا جی کتنے کا ہے؟ کہتے ہیں جی 30,000 روپے کا کراکس۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ، میں اللہ کا یہ شکر بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، میں علماء کو نصیحت کرتا ہوں، لوگوں کے مالوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں، اللہ آپ کو بادشاہوں کا لباس پہنائے گا، اور میرا اس پر بڑا ایمان ہے۔ میں نے یہ تحدیث نعمت کے طور پر بات بیان کی۔ تو جوتے جو ہیں وہ بڑے بڑے قیمتی بھی ہوتے ہیں۔ ہماری مسجد میں ایک شخص کے جوتے گم ہو گئے، تو میں نے کہا اتنا پریشان کیوں ہے؟ کہتے ہیں حافظ صاحب 1,00,000 روپے کے جوتے ہیں، تو قیمتی بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو قیمتی جوتے ہیں تو بندہ جو ہے، ویسے بھی جوتوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ اچھے جو جوتے ہیں نا، پاؤں کو فٹ آئیں، انسان کا دل کرتا ہے کہ اس میں میرا پاؤں، اس کو سہولت رہتی ہے اور وہ بار بار اس کو پہنتا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ مسجد کے اندر رکھے جا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جوتے پہن کر نماز پڑھتے رہے۔ مسلمان کا جو جوتا ہے نا، وہ اس مسلح سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ بات کی سمجھ آئیے؟ اس لیے پریشان نہیں ہونا، اس مسئلہ میں دل کو کھول دیں۔ نہیں، میں نے باہر دیکھا ہوا ہے نا، باہر یہ صفحے لگی ہوئی ہیں، یہ دیوار کے ساتھ سامنے پڑے ہوئے ہیں، ادھر نماز پڑھ۔ قبلہ کی طرف نہیں ہونے چاہیے، جس سمت آپ سجدہ کر رہے ہیں نا، اس طرف جوتے نہیں ہونے چاہیے، پیچھے ہونے چاہیے یا اطراف میں ہونے چاہیے۔ جی جب ہم نماز پڑھتے ہیں پارک میں، ہر دوسرے بندے کا جوتا اپنے آگے ہوتا ہے لیکن وہ نیچے رکھتا ہے۔ آپ اپنے سامنے نہ اپنا جوتا رکھیں نماز پڑھتے، نہ کسی کا جوتا رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کا جوتا ہے تو اس کو ہٹا دیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے جوتا رکھنے سے منع فرمایا ہے، یہ حدیث کے اندر واضح لفظ ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ جی ایک انڈیا سے سوال آیا، بھائی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اچھا انصاف کرنے والا ہے، تو پھر ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا نہیں ہدایت دیتا، تو پھر ہندو بچے کا کیا قصور ہے کہ وہ ہندو گھر میں پیدا ہوا؟ یہ سوال کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ جو سوال اس نے کیا ہے اس میں ایک جملے کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کا معنی اللہ بہت بڑا نہیں، اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بائی برتھ کافر ہے اس کا کیا قصور ہے؟ پیارے بھائی، کافروں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کافروں کی قسم وہ ہے کہ جن تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں ہے، ایسے کافر جو ہیں وہ مکلف نہیں کہ آپ ان کو بھی جہنم رسید کر دیں اور جہنمی اور لعنتی ٹھہرا دیں، ایسا نہیں۔ دوسرے وہ کافر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہندوؤں، سکھوں، یہودیوں، عیسائیوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے اور ان کو ایسی صفات اور خوبیوں سے نوازا ہے کہ ان کی زندگی میں سب سے آسان کام حق کو سمجھنا ہے۔ سب سے آسان کام کیا ہے؟ حق کو سمجھنا۔ یعنی آپ دیکھیں، بڑا کامن سوال ہے، ایک عام فہم سوال ہے کہ ہاتھوں سے تراشی ہوئی جو چیز ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ صلیب جو ہے جس کو عیسائی خود لعنتی موت کہتے ہیں، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کے بارے میں بڑے سادہ سادہ جملے کہے ہیں. ہماری توحید ایسی نہیں ہے کہ جو بڑی مشکل اور کمپلیکیٹڈ ہو. اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں مل مسیح ابن مریم الا رسول و امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی ماں پاک باز راستہ اور سچی عورت. کان یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اب سوال ہے کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ جو کھانا کھانے کا محتاج ہے وہ رب ہو سکتا نہیں ہے. تو آپ انہیں کہیں کہ ہندوؤں کے گھروں میں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، پیدائش سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے شعور کی نعمتیں ان کو عطا کی ہیں، اور ساتھ اس نے کہا ہے افلا تعقلون افلا تبصرون، غور کیوں نہیں کرتے، شعور کیوں نہیں کرتے، بصیرت کا استعمال کیوں نہیں کرتے. اسے آپ کہیں کہ ہندو ہے کپڑے نہیں پہنتا، اسے ماں بہن بیٹی کا فرق نہیں پتہ، اسے آگ اور پانی کے فرق کا نہیں پتہ، اسے دن اور رات کا اس کے فرق کا نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کی مثالیں قرآن میں دی ہیں، اور مثالیں دے کر کہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ ایک تعویذ لکھا ہے. بعض علماء حلالہ کی دلیل اس آیت سے لیتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ حلالہ کی دلیل نہیں ہے، یہ آیت ہے ماشاءاللہ طیبا مبارکا فی، اس کے جوتے اتار دیا کریں مسجد میں، بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل ہے. اگر کوئی آدمی تیسری طلاق دیتا ہے تو عورت مشروط نکاح نہیں کرتی، آگے کہیں مستقل نکاح کرتی ہے. مستقل نکاح کے بعد وہ بندہ فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے، یہ نہیں کہ تو ایک رات رکھ لے، ایک ہفتہ رکھ لے اور پھر اس کے بعد طلاق دے دے اور میں پھر صلح کر لوں گا. یہ جو مروجہ حلالہ ہے یہ لعنتی فعل ہے. اس آیت کریمہ میں تزویج کا بیان ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، مستقل نکاح، اس میں مشروط نکاح کا بیان نہیں ہے.